الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح کی محفل جس میں ہم اور آپ حضرات جمع ہیں بڑی مبارک محفل ہے۔ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے لیے بیویاں رکھی ہیں اور ان سے اولاد بھی دی ہیں۔ 14ویں پارے میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو نبی کی بیویاں یا نبی کی اولاد ہونے پر تعجب کرتے تھے ان سے فرمایا گیا کہ نبیوں کی اولاد یا نبیوں کو بیویاں ہونے پر تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے سب کے لیے بیویاں رکھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی 4 سنتیں ایسی ہیں جسے ہر نبی نے کیا ہے: مونچھ بنوانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے۔ حیا، خوشبو، نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اور جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس بات کا لحاظ رہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح شریعت میں عبادت ہے۔ جب یہ سنت ہے اور عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے پر کیا جائے، عبادت کو تجارت کے طریقے پر نہ کیا جائے، عبادت کو بزنس نہ بنایا جائے، عبادت کو معصیت نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور ایئر فونس لگا کے گانے بھی سن رہا ہو، ساتھ میں ڈانس بھی کر رہا ہو، اور پھر نماز کے لیے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ بھی پڑھ رہا ہو، تو ہر دیکھنے والا سال میں 1 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آنے والا بھی تعجب کرے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کیونکہ اس گنہگار کو بھی یہ معلوم ہے کہ نماز کے ساتھ میوزک نہیں ہوتی، نماز کے ساتھ ڈانس نہیں ہوتا، نماز عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جیسا اس آدمی کو نماز میں میوزک اچھی نہیں دکھی، ڈانس اچھا نہیں دکھا کیونکہ عبادت میں معصیت شامل ہو گئی، ایسے ہی نکاح بھی عبادت ہے۔ تو پھر بڑے بڑے دینداروں کو بھی یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس عبادت میں معصیت، ویڈیوگرافی، فوٹو اور بینڈ باجے فلاں یہ سب چیزیں اس عبادت میں چلیں گے، نماز میں ڈانس نہیں چلے گا، نماز میں گانے نہیں چلیں گے کیونکہ عبادت ہے۔ تو نکاح بھی تو عبادت ہے، نکاح کی عبادت میں پھر کیسے چلے گا؟ نکاح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی سیلفی لے رہا ہو، آپ اسے احمق کہیں گے۔ نکاح ہو رہا ہے اور فوٹوگرافی ہو رہی ہے تو یہاں بھی احمق کہیے، یہ بھی عبادت میں معصیت کا شمول ہو رہا ہے، سنت کو سنت کے خلاف طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری امت میں سے شمار نہیں ہوگا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اگر مجھے جان لینے والے عزرائیل بھی آ کر یہ بتا دیں، فرشتہ، کہ 10 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد، ایک متعین دنوں کے بعد آپ کی وفات ہونے والی ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں ہے، فرشتے کی رپورٹ ہے، اور وہ 10-15 دن میں مجھے نکاح کا تقاضا محسوس ہوا تو 10-15 دن بھی بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا، نکاح کر کے مروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے بغیر نکاح کے حاضر ہو جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ بغیر نکاح کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
رہن سہن کپڑے ان کا پہننا اوڑھنا اچھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہ نہیں ہوئی۔ تمہاری کوئی باندی ہے؟ اس زمانے میں باندیاں بھی رہا کرتی تھیں گھر میں، تو تمہاری کوئی باندی ہے؟ نہیں ہے۔ تمہیں پیسے کا کوئی مسئلہ ہے؟ وہاں پر مہر زیادہ دیا جاتا ہے عرب میں، اور یہاں پر جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، تو مہر دینے کے لیے پیسے کا انتظام ہے نہیں ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ پیسہ بھی ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نکاح کیوں نہیں کیا؟ بس ایسے ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمانوں میں ہونے کے بجائے عیسائیوں میں ہوتے تو لوگ تمہیں پادری بنا لیتے۔ ایسے بغیر نکاح کے رہنے والے لوگ اسلام میں ہونے کے بجائے وہاں دوسرے مذہب میں رہے تو کوئی پوزیشن رہتی تمہاری، چونکہ وہاں پر پادریوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہے کہ بغیر نکاح کے رہیں گے تو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، اور یہاں پر اللہ والا ہونا یہ ہے کہ زیادہ نکاح کرو، زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادگی سے فرمایا۔ اس سنت کو اللہ کے نبی نے خرافات کے ساتھ، رسومات کے ساتھ، آج کل کے دور کے لحاظ سے ایگسٹرا فٹنگ کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کو مشکل نہیں کیا، اتنا آسان کیا نکاح کہ اس زمانے میں ہر صحابی کے لیے 4 نکاح آسان تھے، اور اس زمانے میں ایک نکاح بھی مشکل ہے۔ پوری صحابہ کی تاریخ میں صرف 2 صحابہ ایسے ملتے ہیں، ایک حضرت ابوذر غفاری، دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ ہیں جن کی تاریخ ملتی ہے کہ یہ صرف ایک شادی کیے تھے، باقی پورے 1,00,000 صحابہ کی تاریخ میں ملتا ہے کوئی ایک شادی پہ اکتفا نہیں کیا، 4 شادیاں ان کی ہوتی تھیں۔ تو 4 شادیاں آسان ہو رہی ہیں، اور یہاں ایک شادی بھی بھاری پڑ رہی ہے۔ کہیں جہیز کی رسم، کہیں جوڑے کی رسم، کہیں گھوڑے کی رسم، کہیں جنازے کی رسم، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اتنے رسومات کہ آدمی اصل شریعت کو بھول جاتا ہے۔ اور کہیں تو ایسا ہے کہ نکاح مسجد میں کر لیں گے اور بڑی سادگی سے نکاح کر لیں گے، جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھے وہاں سے پھول کا ہار بھی پہنیں گے، ویڈیوگرافی بھی شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد فوٹو بھی لیا جائے گا، اور پھر بینڈ باجا بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا۔ بعض تو صاف کہہ دیتے ہیں جلدی مسجد میں نکاح پڑھا کے نکل جائیں گے، اس کے بعد جو کچھ بھی رسومات کرنا ہے باہر کر لیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا پالش کا دین، اندر سے شو سڑے ہوئے ہیں، اوپر سے پالش مار رہے ہیں، اندر سے پورا دین خراب ہے، اوپر سے دکھاوے کے لیے اپنایا جا رہا ہے کہ ہمارا نکاح مسجد میں ہوا ہے۔ یاد رکھیں نکاح سنت کے مطابق ہونے کی دلیل نکاح میں کوئی بڑا بزرگ آنا نہیں ہے، نکاح میں کوئی حضرت جی تشریف لانا نہیں ہے، نکاح میں کوئی ولی تشریف لانا نہیں ہے۔ نکاح میں نکاح سنت کے مطابق ہونے کی دلیل شخصیات کا بڑی بڑی مسجدوں میں ہونے کا، کعبے میں، حرم میں، مدینے میں ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ نکاح سنت کے مطابق ہے۔ نکاح سنت کے مطابق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے لڑکی والوں کو رسومات کے گھیرے میں نہیں رکھا، اور لڑکی والوں کے مطالبے کی وجہ سے آپ نے سنت نہیں چھوڑی۔ آپ جہیز کے مطالبوں میں نہیں پڑے، گھوڑے جوڑے کے مطالبوں میں نہیں پڑے۔ بوجھ معاشرے میں ایک کا دوسرے پر نہیں ہونا، شریعت اور سنت کے خلاف حرکتیں نہیں ہونا، چاہے وہ نکاح فنکشن ہال میں ہو، چاہے وہ نکاح گلی اور سڑک پر ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس نکاح میں رسومات نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی سے نکاح فرمایا، 11 نکاح فرمائے، بیٹیوں کے 4 نکاح کیے، 1,00,000 صحابہ نے نکاح کیے، اور اتنا آسان، اعظم النکاح برکتاً ایسرہم مؤونہ، اللہ اس نکاح میں بڑی برکت دیتے ہیں جس نکاح میں خرچ کم ہوتا ہے۔ اور آج یہ ہے کہ اتنے ڈش کھانا بنائے، اتنے میٹھے بنائے، اتنے بریانیوں کے ڈش بنائے، اور اتنے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، 1000 لوگ، 2000 لوگ، 5000 لوگ، بڑا فنکشن ہال جہاں ایک ٹائم کے 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 5 لاکھ روپے پیسے دینا پڑے، بڑا فنکشن ہال فخر کی بات ہے، ہزاروں لوگوں کو دعوت دینا فخر کی بات ہے، اور
فضول خرچی اور اسراف، کمپٹیشن کہ فلاں کی بیٹے اور بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ ہوئے، ان کی شادی میں 20 لاکھ ہوئے، اس کی شادی میں 25 لاکھ یا 50 لاکھ، فضول خرچی شان کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ دنیا میں کسی کی بیٹی شان کے لائق نہیں ہے، صحابہ سے زیادہ کوئی شان کے لائق نہیں ہے۔ ان کے نکاح کس سادگی سے ہوئے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں شادی ہو رہی ہے، سفر سے واپس آ رہے ہیں راستے میں شادی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات غزوے میں عمرے کو جا رہے ہیں، وہیں نکاح ہو رہا ہے، عمرے سے واپس آ رہے ہیں راستے میں نکاح ہو رہا ہے، تو کوئی اہتمام نہیں۔ عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی، مالدار صحابی، نکاح ہو رہا ہے، مدینے میں ہو رہا ہے، صحابہ نبی موجود ہیں، پھر بھی نکاح میں اللہ کے نبی کو بلانے کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے، ضرورت سمجھی نہیں جا رہی ہے۔ 2 روز کے بعد، 1 روز کے بعد پوچھ رہے ہیں عبدالرحمن تمہارے کپڑوں پر یہ دھبا کیسے ہے؟ تو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ نکاح ہوا ہے اور اس وقت زعفران کی خوشبو لگائی جاتی تھی، اس خوشبو کا دھبا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی یہ شکایت نہیں کی ہے، عبدالرحمن تم میرے صحابی مدینے میں نکاح کر رہے ہو، مجھے خبر تک نہیں کیے، مجھے بلائے تک نہیں، اور کیسے نکاح کر لیے؟ اور ادھر سے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ معافی اور معذرت نہیں کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، بزی تھا، معلوم نہیں ہو سکا، یاد نہیں آ سکا، آپ کو نہیں بلا سکا، معافی چاہتا ہوں۔ نہ ادھر سے معذرت ہے نہ ادھر سے شکایت ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح میں وقت کے سب سے بڑے نبی کو بلانا بھی کوئی اہم ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اتنا سادہ نکاح، اتنی سادگی سے نکاح۔ اب بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے فنکشن ہال، لیکن سنت اور شریعت کے خلاف شادیاں ہو رہی ہوں، اس شادی میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ بقول حضرت سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اگر تمہاری بارات، تمہارا بینڈ باجا، تمہارا اسراف، تمہاری فضول خرچیاں اگر بازار اور گلی سے گزرتے ہوئے کسی غریب لڑکی کے گھرانے پر سے گزرے، جس کی شادی کے لیے جس کی شادی کے لیے ماں باپ بھائی پریشان، رشتوں پہ رشتے تلاش کر رہے ہیں، ہر آنے والا مگرمچھ کا منہ کھول کے آ رہا ہے کہ جو بھی آئیں ہمیں اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، یہ جوڑا چاہیے، یہ جہیز چاہیے، اتنے تولے چاہیے، اتنے لاکھ چاہیے۔ اگر چاہیے کا سیدھے سیدھے سوال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ دوسروں کے ذریعے سے بولنے لگائیں گے، ہماری بڑی بہو کو اتنا دیے ہیں اور اتنا لیے ہیں، وہ فلاں کیے ہیں، آپ جا کے تھوڑا سنا دو بس۔ یا یہ بھی نہیں کریں گے تو تیسرا کام کیا کریں گے؟ رشتے ہی ویسے جگہ دیکھیں گے جہاں پر بغیر پوچھے کے دے دینا، ویسی جگہ رشتے ہی نہیں دیکھنا جہاں پر بولنے کی، پوچھنے کی یا ان کے تھرو سنانے کی نوبت آئے، ایسے لوگ ہوں جو بغیر پوچھے کے دے دیں۔ یا چوتھا کام کیا کریں گے؟ کچھ نہیں مانگیں گے یا کچھ مانگنے اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے تو بولیں گے ہم کچھ لینا نہیں چاہتے، آپ اپنی بیٹی کو خوشی سے جو دینا ہے دے لو۔ آپ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی بیٹی کو کیا دینا ان کو نہیں معلوم ہے، آپ سمجھانا پڑے گا ان کی بیٹی کو کیا دینا کیا نہیں دینا ہے۔ آپ پال کے بڑا کیے ہیں، آپ اب تک اسے کپڑے لائے، اس کے کھانے کا، پڑھائی کا آپ انتظام کیے ہیں، جب شادی وہ کر رہے ہیں انتظام وہ کریں گے، آپ کو یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کریں گے تو پانچواں کام کیا کریں گے کہ ہم کچھ نہیں لیے، کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس فنکشن ہال اچھا ہونا چاہیے، مینو اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے رشتہ دار ایسے فنکشن ہال میں نہیں آتے، ہم ہائی فائی فیملی کے ہیں، تھوڑا کھانا اچھا ہونا چاہیے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پڑوسی کے گھر میں دعوت، مہمان اپنے لے کے جائیں گے، مینو یہاں سے بھیجیں گے، یہ آئٹمس رکھ دو۔ ہمارے بڑے بیٹے کی شادی میں آئٹمس تھے، فلاں کی اس میں یہ تھے، فلاں کی شادی میں یہ تھے، مینو یہ ہونا چاہیے۔ کھانا ان کے گھر میں، مہمان یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور مہمان کا ہاتھ پکڑ کے بلا کے لے جا رہے ہیں، ہمارے پڑوس گھر میں آج دعوت ہے، چلو وہاں کھا کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن بلائے کے جو آتا ہے کھا کے جاتا ہے، چور بن کے آ رہا ہے، ڈاکو بن کے جا رہا ہے۔ دوسروں کے دسترخوان پہ اپنے مہمان بٹھائے جا رہے ہیں۔ جب نکاح کو اتنا مشکل بنایا جائے، غریب سے غریب آدمی بھی نکاح کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ سے کم خرچ نہیں ہوگا۔ مسجدوں کے دروازوں پر، مسجدوں میں اعلان کریں گے میری بیٹی کی شادی ہے، میں مسجد کا فلاں ہوں، میں محلے میں فلاں رہتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کیجئے، غریب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تعاون کیجئے۔
بیٹیوں کی شادیوں میں بھیک مانگنا پڑتا ہے، بیٹیوں کی شادیوں میں گھر اور زمین اور جائیداد گروی رکھنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا جو گھر بسانے کے لیے باپ اپنا گھر گروی رکھ رہا ہو، باپ اپنا گھر فروخت کر رہا ہو۔ جب باپ بے سایہ ہو کر کسی بیٹی کو سایہ دار مکان میں پہنچانے پہ مجبور ہو رہا ہے، وہ گھر میں آنے والی دلہن برکتیں نہیں نحوستیں لے کے آئے گی۔ تم نے کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف نکاح کا موقع نہیں، نکاح کے بعد کی رسمیں، جماگی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، پاؤں میس کی رسم، فلاں رسم، اتنے رسومات۔ دولہا نکاح میں جس قدر دبلا پتلا رہتا ہے، 6 مہینے نہیں گزرتے پیٹ نکل جاتا۔ یہاں کھلاؤ، یہاں دعوت، ماموں نہیں دعوت دیا، چاچا دعوت نہیں دیا، پھوپھی دعوت نہیں دی، یہ دعوت نہیں دی، شکایتوں پہ شکایتیں، یہ نہیں بلائے، وہ نہیں بلائے۔ اپنے گھرانے میں کوئی نہیں بلائے تو چلے گا، لڑکی والوں پر سے جیسے وہ بولتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ادھر سے لڑکی والے کچھ آہ بھی بول کے شکایت کرے، تمہارے دلہے صاحب ایسا بولے، داماد صاحب ایسا بولے تو بدنام۔ ادھر سے ماں کی گالی دو، باپ کی گالی دو، بہن کو گنو، خاندان کو گنو، کچھ بھی بولو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم لڑکے والے ہیں۔ یہاں تک لڑائی جھگڑے ہو کر طلاق کی نوبت آ رہی ہے، بلکہ طلاق بھی دے دی گئی۔ اب پھر آگے سمجھا رہے ہیں تھوڑا کمپرومائز کر لو، آپ بچی والے ہیں، تھوڑا کمپرومائز کر لو، آپ بچی والے ہیں۔ بچی والے ہونا گویا جرم ہے، لڑکی پیدا ہو جانا سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ زمانے جاہلیت کی رسم لڑکی پیدا ہونے پر دفن کر دیا جاتا تھا، آج بھی لڑکیاں پیدا ہونے پر شرمندگی محسوس کی جاتی ہے۔ اس کی پڑھائی کا مسئلہ، اس کی عزت کا مسئلہ، اس کی شادی کا مسئلہ، یہ سب کیسے حل ہوں گے؟ دیندار معاشرہ، دنیا دار معاشرہ لڑکیوں کو پڑھانا کیوں چاہتا ہے؟ 2 وجہ سے پڑھانا چاہتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے تو آپ جانتے ہوں گے، 2 وجہ جو آج کل لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا شوق جو ہو رہا ہے، اچھی کالج، اچھی ڈگری، ہائی فائی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا پڑھی لکھی لڑکی ہوگی، اچھے رشتے آئیں گے۔ پڑھانے کی نیت کیا ہے؟ اگر ڈگری کرے گی، فلاں پڑھے گی تو بھاری بھاری رشتے آئیں گے، بڑے بڑے لوگ ہماری بیٹی سے رشتہ کرنے کے لیے آئیں گے، ایک نیت۔ دوسری نیت کیا ہے؟ تھوڑا آزاد دماغ کے ہیں، اگر خدا نخواستہ کل کے دن کچھ ایسا ویسا ہو گیا، طلاق ولاق ہو گئی تو اپنی جاب کر لے کے خود جی لے سکتی ہے، ایک کے سہارے جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے اچھی بھاری پڑھائی پڑھائیں گے۔ اس واسطے نہیں پڑھا رہے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت ہوگی، گھر سنبھالے گی۔ اس بری نیت کی وجہ سے آفس میں اور کمپنی میں جاب کرنے والی اچھی امپلائی مل جائے گی، بچوں کی تربیت کرنے والی صحیح ماں نہیں ملتی ہے، ایک صحیح بہو نہیں بن پاتی ہے، صحیح بیوی نہیں بن پاتی ہے۔ کیوں؟ پڑھایا ہی گیا اس واسطے ہے کہ اسے مارکیٹ میں رہنا ہے، اسے گھر میں رہنا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے رہا تو رشتے اچھے آئے، طلاق ہو گئی تو اپنی نوکری کر کے خود جی سکے، کسی کے سہارے ہونا نہ پڑے، کسی کے سامنے مجبور ہونا نہ پڑے۔ اسی واسطے جب جھگڑے ہوتے ہیں ایسی فیملی میں تو لڑکی بھی جرأت سے بولتی ہے میں بھی چھوڑنے تیار ہوں، کیا میں ان کے پاس پل کے رہنا، میں اپنی کمائی اپنی انکم کر کے کھاؤں گی پیوں گی۔ نیتیں درست ہوں۔ نکاح میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے مال کی خاطر۔ ایک ہی لڑکی ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، پوری پراپرٹی سب بیٹی کی ہے، ایک رہی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایک ہے اکیلا داماد ہے، نمک کا کنکرا گھلنے سے بچا کے رکھو۔ اس واسطے جب تک حفاظت سے رشتہ نہیں ہو جائے، بلکہ یہاں تک چور چپل چرانے والے، چور پیسہ پیکٹ مارنے والے، رشتے چرانے والے چور بھی پائے جاتے ہیں۔ پتہ چلا ان کے گھر میں لڑکی دیکھنے والے واسطے آئے ہیں، مالدار گھرانے والے، بڑی فیکٹری ہے، بڑی ان کی دولت ہے، ثروت ہے۔ پتہ چلا تو اب ادھر سے بروکر کو بھیجیں گے، کچھ ایکسٹرا پیسے دیں گے اور بولیں گے ہمارے گھر میں بھی آ کے دیکھو بولو۔ جب تک کہ وہاں لڑکی کا معاملہ پورا نہ ہو جائے، ادھر اپنا رشتہ بھیجنا شرعاً خلاف ہے۔ وہاں سے انکار ہو جائے تو آپ بھیجیے، وہاں بھی بات چل رہی ہے، ادھر سے بول بھیجیں گے کہ ہمارے گھر میں بھی لڑکی ہے، آ کے دیکھو۔ یہ رشتہ چرانا ہے، بروکر کو بول کر رشتہ چرایا جا رہا ہے۔ مال کی خاطر نکاح کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو نکاح مال کی بنیاد پر ہوتا ہے اللہ شادی کے بعد اس گھرانے میں فاقے لا دیتے ہیں۔ کتنے رشتے ایسے نہیں ہوئے، سیلری کی بنیاد پر رشتے طے کیے جاتے ہیں، جہیز طے کیا جاتا ہے۔ میرا بیٹا دبئی میں رہتا ہے، میرا بیٹا ریاض میں رہتا ہے، قطر میں رہتا ہے، 1.5 لاکھ سیلری ہے، 2 لاکھ سیلری ہے، منگنی کے وقت بول دیے 2 لاکھ سیلری ہے، 10 لاکھ جہیز ہونا ہے، طے ہو گیا۔ ابھی شادی سے پہلے لڑکے کی سیلری بڑھ گئی، 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ ہو گئی، اب میسج جا رہا ہے کہ 10 لاکھ جہیز بولے تھے 15 لاکھ ہونا ہے، سیلری بڑھ گئی ہے، جہیز بھی بڑھنا پڑے گا، اگر نہیں بڑھائیں گے رشتہ توڑ لیں گے۔ لڑکیوں کو بیچا جا رہا ہے، یہ لڑکا نہیں ہے، یہ مارکیٹ کا سامان ہے جسے خود اس کا باپ بیچ رہا ہے، یہ مارکیٹ کا سودا خود اس کا باپ بیچ رہا ہے اور وہ خود بک رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ کتنے لڑکیوں کے جنازے اٹھ گئے، کتنے غریبوں کی آنسوں تھمتے نہیں ہیں۔ اگر یہ بارات، اگر یہ جوڑا جہیز کی رسمیں ختم نہ ہوئی اور ایسے ہی چلتا رہا تو پھر غیر مسلم لڑکیاں جو اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہیں وہ صاف صاف یہ کہتی ہیں ہم اسلام قبول کر لیں گی، لیکن شادی کا مسئلہ جب آئے گا تو مسلمانوں کے مذہب میں کٹنم کی جو رسم ہے وہ ہم دے نہیں سکتے، کیونکہ اب ہم مذہب بدل گئے، ہمارے ماں باپ کا، ہماری فیملی کا سپورٹ نہیں ہے، اب نکاح کرنے کے لیے ادھر پیسے دینا پڑتا ہے تو پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اس واسطے جو مذہب میں وہی مذہب ٹھیک ہے، وہاں بھی جوڑا جہیز کٹنم اور یہاں بھی جوڑا جہیز۔ مسلمان بنے ہیں تو پورے مسلمان بنے، ہندوانہ رسمیں اپنے اندر لا کر مسلمان ہونے کی کیسے دعوے کر سکتے ہیں؟ سیلری کی بنیاد پر، اور دوسری گوری چمڑی کی بنیاد پر، لجمالہا، لڑکی خوبصورت ہے، ہائٹ اتنا ہے، ویٹ اتنا ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی گوری ہے، فلاں ہے۔ گوری چمڑی کی بنیاد پر، پیسوں کے سکوں کی بنیاد پر جو نکاح ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کے بعد اس کی اولاد خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ خاندان کی بنیاد پر، بڑا اونچا خاندان ہے، بڑا عزت والا گھرانہ ہے، ان کے گھرانے میں ہماری لڑکی چلی جائے یا اس گھرانے میں ہمارا بیٹا دولہا بن جائے، خواہ اسے گھر جمائی بننا پڑے، ہمارے لیے تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، یوں سمجھو، عیش کرے گی، آرام کرے گی۔ اس واسطے بھاری گھرانے میں رشتے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس خاندان کو شادی کے بعد ذلیل کر دیتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو بنیاد بناؤ، دینداری کو بنیاد بناؤ، اللہ اس کی برکت سے ساری خوبیاں ساتھ میں عطا کر دیں گے۔ اگر کوئی غریب لڑکی جوڑا جہیز کی فضول اسراف خرچیوں کی لعنت اور نحوست کی وجہ سے جب لاکھوں روپے کسی کی شادی میں خرچ ہو رہے ہوں اور یہاں اسے معمولی رشتہ بھی نہیں مل رہا ہو، وہ اللہ کے سامنے روئے اور آہ نکلے کہ اللہ میرا کیا قصور، میرے باپ کا کیا قصور، میری کیا غلطی کہ مجھے غریب گھرانے میں پیدا کیا جس کی وجہ سے میری عمر 30 35 40 سال ہو رہی ہے، کوئی مجھے رشتہ لینے تیار نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرا باپ غریب ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں غریب ہوں، پڑھی لکھی ہوں، خوبصورت ہوں، سب ہے، لیکن مال نہیں ہے، اس واسطے میری بہنیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پر مالدار لاکھوں روپے لٹا کر نکاح کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کی آہ، اس لڑکی کی ماں کی آہ، اس لڑکی کے باپ اور بہنوں کی آہ نکلے گی تو بتاؤ اس نکاح میں، اس شادی میں کہاں اللہ کی رحمت برسے گی، کہاں اس نکاح میں برکتیں آئیں گی، کیا اس شادی کے بعد گھروں میں خوشیاں آئیں گی؟ بعض اللہ والے تو ایسے گزرے ہیں کہ کھانے کے بعد دسترخوان پر بچی ہوئی ہڈیاں بھی گھر کے باہر نہیں پھینکتے تھے، اس وجہ سے کہ میرا پڑوسی غریب ہے، اس کے بچے یہ دیکھیں گے کہ میرا پڑوسی نے آج گوشت کھایا ہے اور ہمیں کھانے کو نہیں ملا، کہیں ان کے رونے کی وجہ سے یہ ہڈیاں دیکھ کر انہیں ان کی آہ نہ نکلے، اس واسطے دسترخوان کو کسی کور میں ڈال کر کچرا شہر سے باہر پھینک کے آتے تھے کہ میری ہڈیوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ رات کے 2-2 بجے تک بینڈ باجا، رات کے 2-2 بجے تک گانے، دلہن کھانا تیار ہو چکا، دولہا آنے تک مہمانوں کو ابھی دسترخوان نہیں بچھایا جائے گا، کیوں؟ دولہے صاحب آنا ہے، دولہے صاحب کھانے کا سلاد ہیں، نہیں دولہے صاحب دہی چٹنی ہے، دولہے صاحب کچھ بریانی ہے، دولہے صاحب کھٹا ہیں، کیا ہے دولہے صاحب؟ جب کھانے کے پورے سامان تیار ہو چکے تو دولہے صاحب کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟
کھانے کی دعوت دیے ہیں، دولہے صاحب کو کھانے کی دعوت نہیں دیے ہیں، وہ ابھی نہیں آئے ان کو کھانے کے لیے۔ رات کے 11 بجے کھانا شروع ہو رہا ہے، 3 بجے تک چل رہا ہے، دولہا اپنے بیوی کے پاس آنے تک صبح کے 4 بج جاتے ہیں۔ سارے شادی میں شرکت ہونے والوں کی فجر کی نماز غارت ہو جاتی ہے۔ کیا جس شادی میں چھوٹے معصوم بچے سے لے کر قبر میں پیر رکھے ہوئے بوڑھے کو بھی خوش کرنے کی فکر ہے، گھر میں جھاڑو دینے والی نوکرانی کو خوش کرنے کی فکر ہے، اپنے ڈرائیور اور واچ مین کو خوش کرنے کی فکر ہے، ٹپس دے کر وہاں پر سپلائی کرنے والے دوسرے نوکروں کو خوش کرنے کی فکر ہے، جس اللہ نے یہ رشتہ جوڑا ہے اس اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہے۔ جس نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں ان کی امت میں بنایا ہے، ان کی سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ شادیاں سنت کے مطابق کی جائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں فلاں گھر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے رشتے کی بات کر کے آؤ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر والوں سے بات کی، گھر والوں نے کہا سلمان کو ہم جانتے نہیں ہیں، آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ اگر شادی کے لیے تیار ہیں تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بھائی کی طرف سے آیا ہوں، شادی کا مجھے بھی تقاضا ہے، لیکن اس وقت ان کا رشتہ لے کے آیا ہوں، آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابو الدرداء نے تیاری ظاہر فرمائی، باپ بیٹوں کے سامنے وہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے نکاح کر دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اپنے بھائی کو خوشخبری سنا کے آتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے آ کے کہنے لگے کہ بھائی معاف کر دو، تمہارا نکاح کرنے گیا تھا، میرا نکاح ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، معافی تمہیں نہیں مجھے مانگنی چاہیے، اللہ نے جہاں پر تمہارا رشتہ طے کر کے رکھا تھا وہاں میں پیغام بھیج رہا تھا۔ یہ سادگی۔ اور آج اگر رشتہ نہ دے، لڑکی مانگنے کے بعد بھی نہ ملے، لڑکا مانگنے کے بعد بھی رشتہ نہ دیا جائے، زندگی بھر کے لیے نفرتیں۔ ہم اپنی بیٹی کو کر لو بولے تو نہیں کر لیے، اپنے یہاں داماد بناؤ بولے تو نہیں بنائے، ہماری بیٹی کو نہیں پسند کرے، ان کی بیٹی کو ہم کیوں لیں گے؟ اور وہاں کس سادگی سے نکاح ہو رہے ہیں، گھر میں نکاح ہو رہے ہیں اور کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی کا نکاح ہوا، گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا سہیلیاں اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پورا دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جا کے دیکھے کمرے میں ایک دلہن کے بجائے کئی عورتیں بیٹھی ہیں۔ کیا فرمایا، میں ایک عورت سے نکاح کرا ہوں، اتنے جو بیٹھے ہیں میرا گمان ہے کہ اتنوں سے تو میں نکاح نہیں کرا، پھر میرے بیڈ روم میں کئی کو آگے بیٹھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ پوری سہیلیوں کو نکالا گھر بیڈ روم سے، اور پھر پورا بیڈ روم سجا ہوا ہے، پورا کھینچ کے سارا بیڈ روم صاف کیا اور کہا میں سونے کی جگہ کا انتظام کیا ہوں، کوئی جشن اور درگاہ بنانا نہیں سوچا ہوں، پورا صاف کیا۔ اور پھر اس کے بعد بیوی سے فرمایا کہ آج ہماری پہلی رات ہے، دونوں اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے ایک نئی زندگی میں خیر و برکت کی شروعات کرتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، پہلی رات بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو بیگم، میاں بیوی ہیں، آپس میں شروع میں محبت رہے گی، یہ جوانی کی محبت ہے، جب ایک بچہ ہوگا تو پھر وہاں سے جھگڑے شروع ہوں گے، تو اب یہ جو محبت ہے آگے جو جھگڑے شروع ہوں گے اس کے لیے ہم پہلے سے قانون بنا لیتے ہیں۔ کیا قانون؟ تم بھی ناراض ہو سکتے، میں بھی ناراض ہو سکتا ہوں، دونوں انسان ہیں، ایک شرط، تم ناراض ہو گئے تو میں تمہارے کو منا لوں گا، اور میں ناراض ہو گیا تو تم میرے کو منانا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ شوہر ہی منہ دکھاتا پھرے، منہ بناتا پھرے، بیوی ہی آگے ٹھڈی پکڑ کے فلاں کر کے مناتی پھرے۔ تم ناراض ہو گئے تو میں مناؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں تو تم مناؤ۔ ایک صحابی ایک تابعی فرماتے ہیں، دوستوں میں بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تمہاری بیوی کیسی، تمہاری بیوی کیسی، تمہاری بیوی کیسی، تذکرہ چل رہا ہے، تو ایک تابعی کہنے لگے میری بیوی الحمدللہ اتنی اچھی ہے، شادی ہو کے 30 سال ہو گئے آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا، شادی ہو کے 30 سال ہو گئے آج تک جھگڑا نہیں ہوا، یہاں 3 مہینے برابر نہیں گزرتے، 3 سال گزر گئے تو سمجھ جاؤ کہ بڑی کرامت ہے، اللہ والا شخص سمجھ جاؤں گا میں اسے۔ آپ لوگوں میں سے بھی آج تک کسی کی جھگڑا نہیں ہوا تو میں اسے ولی ماننے تیار ہوں۔
دیندار ہو دنیا دار ہو، سب کے گھروں میں جھگڑے، سب کے گھروں میں جھگڑے، ہاتھ اٹھا دینا، مار دینا، فلاں کر دینا، عجیب عجیب غلیظ قسم کی زبان۔ وہ کہنے لگے 30 سال ہو گئے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ سب تعجب سے پوچھے بھائی ایسی بڑی کرامت کہ عورت تم سے جھگڑا نہ کرے؟ تو کیا کہے اس تابعی نے، پہلی رات جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو بیگم نے کہا دیکھو بچیوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے وہ دیکھیے۔ وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی میرا خاندان، میرا پریوار الگ، آپ کا خاندان، آپ کا پریوار الگ، آپ کا مزاج کیا، آپ کے خاندان والوں کی سوچ کیا ہے، آپ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کی سوچ کیا ہے، ہم کیسا جیتے پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے کو اندازہ نہیں ہے۔ آج بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہماری زندگی کی پہلی رات ہے، تمہارے کو کیا کیا پسند ہے اس کا ایک لسٹ بنا دو، اور تمہارے کو کیا کیا پسند نہیں ہے اس کی ایک لسٹ بنا دو۔ جو تمہاری پسند وہ میری پسند، جو تمہیں ناپسند وہ مجھے بھی ناپسند، اور میں وعدہ کرتی ہوں جب تک اللہ میری جان میری زندگی دی ہے کبھی تمہاری پسند کے خلاف نہیں جاؤں گی اور تمہاری کوئی ناپسند والی حرکت نہیں کروں گی۔ اس پہلی رات اس دلہن نے جو میرا وعدہ نبھایا اور لسٹ بنا کر جو میں نے اسے دیا، آج تک میں اس کی زندگی میں دیکھتا ہوں کوئی ایسی ناپسندیدہ حرکت نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں کیسے جیا جاتا ہے، اسے سیدھی بات یہ کہی جائے باپ بننے کے لائق نہیں ہے، نالائق باپ بن گئے، شوہر بننے کے لائق نہیں ہے، نالائق شوہر بن گئے، بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، نالائق بیوی بن گئے۔ جب مارکیٹ میں آتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے بزنس کے مسائل سیکھ کے آؤ، مارکیٹ میں نماز فرض ہو گئی ہے تو نماز کے مسائل سیکھ کے آؤ، شادی کرنے کو آئے ہو تو شادی کے مسائل سیکھ کے آؤ، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ساس سسر کے کیا حقوق ہیں، اور اپنے دیور جیٹھ جٹھانی کے کیا حقوق ہیں، رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے بعد سب سے زیادہ اکرام کے قابل بیوی کا خاندان ہے، شادی کے بعد سب سے زیادہ اکرام کے قابل بیوی کا خاندان، بیوی کے بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ماں باپ کے ساتھ اکرام سے پیش آؤ۔ بچپن سے بیٹی کو پڑھا کر پال کر محبت سے رکھ کر کسی کی نگاہ اس پہ پڑنے نہ پائے، کوئی داغ دھبا اس کے کیریکٹر پہ آنے نہ پائے، بڑی حفاظت سے بچیوں کو پالتے ہیں۔ ایک چوٹ لگ جائے، کوئی زخم پہنچ جائے، عام طور سے اگرچہ کہ بیٹی کی پیدائش پر کچھ آدمی کو ناپسندیدگی ہو، لیکن جب بڑی ہوتی جاتی ہے تو باپ کو بیٹے سے زیادہ بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے۔ بڑے لاڑ پیار محبت سے پال کر بیٹیوں کو ایک اجنبی شخص جسے جانتے نہیں، جس کے گھرانے کو جانتے نہیں، اس کے کیریکٹر کو جانتے نہیں، 2-4 لوگوں نے بولا اچھا ہے، بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتماد کر کے بیٹی کو حوالے کر دیتے ہیں، ہر غم ہر پریشانی میں اس داماد پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اب میرا داماد میری بیٹی کو زندگی بھر کی راحت اور سکھ دے گا، اسے کسی طرح کی پریشانی ہونے نہیں دے گا۔ اور وہ بیٹی بھی جس بھائیوں اور بہنوں کے ماحول میں پڑی بلی لاڑ سے اب اس شوہر کی خاطر اپنا خاندان چھوڑنے تیار، اپنا گھر چھوڑنے تیار، یہاں تک کہ اگر شوہر کو کوئی کھانے کی چیز پسند نہیں ہے وہ کھانا آئندہ گھر میں نہیں بنائے گی، شوہر کو فلاں لباس پسند نہیں ہے، شوہر کو فلاں کے گھر جانا پسند نہیں ہے، شوہر کی پسند کو اپنی پسند بنا کے جیتی ہے، تو اس بیوی کو کیسا پیار دینا چاہیے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابیہ نکاح کے لائق ہوئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان سے نکاح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت عمر اس وقت امیر المؤمنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں۔ اس عورت نے کہا میں راضی نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس عورت نے کہا میں راضی نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں راضی نہیں ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا، چوتھے آدمی ہیں۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے کہا میں راضی ہوں، نکاح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ سامنا ہوا اس عورت کا، عمر امیر المؤمنین بادشاہ پیغام بھیجے نہیں بولے، میں نبی کا خاندان والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرا پیغام بھی ٹھکرا دیے، حضرت زبیر بھی نبی کے خاندان والے ہیں،
ان سے ان کا بھی نکاح کا پیغام ٹکرا دیے۔ طلحہ کا کوئی نبی کے خاندان سے اتنا رشتہ نہیں ہے، ان کے نکاح کے لیے تم تیار ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو عورت بولی رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے، یہاں جڑتے ہیں، ہمارا اس میں کیا، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ بعد میں جب سہیلیوں نے پوچھا، یہ حضرت علی کو جواب دیے، بعد میں سہیلیوں نے پوچھا کہ تم کیوں اس طرح حضرت طلحہ سے راضی ہو گئے، دوسری عورتوں سے، دوسرے صحابہ سے راضی نہیں ہوئے؟ تو وہ عورت کہنے لگی حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بولے، جس راستے سے شیطان گزرتا، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا، اتنے غصے والے ہیں، میں کہاں سے رہ سکتی ہوں؟ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں کہنا کیا ہے، صحابیہ ہیں وہ، لیکن مرد کی طبیعت اور مزاج کیسی چاہیے، غصے والی نہیں۔ غصے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو تو مزاج کی وجہ سے عورت ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں بولتی، وہ غصے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار بہت دیتے ہیں لیکن پیسہ کمانے کا مزاج نہیں ہے، جتنا کماتے آج کھانے کو مل گیا بس اس سے گشتہ ہے تو صدقہ کر دیتے، زیادہ لٹانے والا بھی نہیں چاہیے، فضول خرچی اسراف والا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیوں انکار کر دیے؟ اللہ کے نبی فرمائے زبیر ہمیشہ لکڑی لے کے رہتے، کچھ بھی غلطی کرے فوراً مار دیتے، یہ مار پٹائی کرنے والا بھی شوہر نہیں چاہیے۔ طلحہ ایسا بندہ ہے، گھر میں آتا ہے تو مسکراتا ہے، جاتا ہے تو مسکراتا ہے، اس واسطے میں ان سے نکاح کے لیے راضی ہوئی۔ اور آج دیندار گھرانہ بولے تو حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا ایک دوست کہنے لگا میں گھر میں جاتا ہوں، بچے ایک طرف، بیوی ایک طرف، سب خاموش ہو جاتے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنا ڈر، اتنا رعب آ جاتا۔ حضرت تقی صاحب فرمائے لگتا ہے تم انسان بن کے نہیں بیل بن کے جا رہے، اس واسطے کہ بیل گھر میں گھس کے آ گیا تو ہی ہر کوئی آدمی کونے میں چلے جاتا ہے، کہیں سینگ نہ مار دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی گھر میں آنے کی خبر ہم سنتے سب کے دلوں میں خوشی آ جاتی کہ نبی گھر میں تشریف لا رہے ہیں، بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت شوہر، شوہر کے آنے پر خوشی، اس کے اخلاق، اس کا مسکرانا، پیار محبت سے بات کرنا۔ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، بیوی کے خاندان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت، شوہر کے خاندان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے، یہ مسئلے نہ جھاڑے کہ ساس کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، فلاں کی سسر کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے۔ کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ بہو ساس سسر کی خدمت نہ کرے، ایسا کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ کرے ایسی کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ فقہا نے لکھا اگر خدمت کی ضرورت نہ بھی ہو تو خدمت کرنا مستحب ہے، اگر خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرنا اخلاقاً واجب ہے۔ یہ پوری بات ہے، صرف اتنا پڑھ لیے کہ ساس سسر کی خدمت بہو کے ذمہ نہیں ہے، ذمہ نہیں بھی ہو تو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ ساس سسر داماد کے لیے بیوی کے ماں باپ تمہارے لیے مجازی ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے باپ کو جس طرح عزت دیتے ہو سسر کو اتنی عزت دو، اپنی ماں کو جو عزت دیتے ہو ساس کو وہ عزت دو۔ ایسے ہی بہو سے کہا گیا کہ شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کو سعادت سمجھو۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہیں بنایا جائے گا، ہنگامے نہیں کھڑا کریں گے، ڈاؤٹ نہیں کریں گے، بلا وجہ کے بدگمانی نہیں کریں گے، آپ اتنی دیر فون میں کس سے بات کرتے رہتے، آپ اتنا لیٹ سے کیوں آئے، آپ کے کپڑے بدل کے ہے جیسا دکھ رہے ہیں، آپ عجیب دکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈاؤٹ کرو گے، شک کے ساتھ زندگی گزر نہیں سکتی۔ بیوی پہ شک کر رہے ہیں، شوہر پہ شک کر رہے ہیں، ہاں شرعی پردے کا اہتمام ضروری ہے، اپنے بھائی سے، دیور سے پردہ، جیٹھ سے پردہ، ان سب سے پردہ ضروری ہے۔ بغیر پردے کے اگر جی رہے ہو اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اولاد کے سلسلے میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے، شادی کے بعد ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لڑکے کو اس کی ذمہ داری کی حیثیت احساس پیدا کر کے اس کا الگ گھر بسا دے۔ 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، پورے ایک ہی چھت میں رہنا، ایک ہی ہانڈی میں رہنا، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا، میرے جیتے جی کسی کا گھر الگ نہیں ہونا، ایسی حماقت کبھی نہیں کرنا۔ آپ کے جیتے جی کسی کا گھر الگ نہیں ہوگا، لیکن سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں،
دسترخوان پہ تو بیٹھ رہے ہیں کھانے کے لیے، جب روم میں کمرے میں جاتے ہیں اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی نفرت، اس کی نفرت، دل اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ کبھی مر جائے تو جنازے پر بھی حاضر نہ ہوں، ایسا ایک دوسرے کے خلاف بنے ہوئے ہیں۔ اس واسطے باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹا لائق کا ہو گیا اسے اپنا الگ گھر بسا دو، دور رہو، اچھے رہو، ایک ہانڈی ایک چھت ہونا ضروری نہیں ہے، ایک دل ہونا ضروری ہے، ایک ہم خیال ہونا ضروری ہے، اس کی رعایت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ